بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ مدہ کا مد دراصل کہتے ہیں آواز کے کھینچنے کو، اور قرآن میں مد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں فن تجوید میں، ایک ہے مد اصلی اور دوسرا ہے مد فرعی۔ مد اصلی پر پہلے بات کرتے ہیں۔ مد اصلی کو جاننا ہر ایک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ مد فرعی کے اندر پھر بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے فوراً قاری دیکھ کے سمجھ جاتا ہے، لیکن مد اصلی غیر محسوس طریقے سے اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ مد اصلی کو ہی مد طبعی بھی کہتے ہیں، یعنی حرف مدہ ہے۔ یہ حرف مدہ بلا تکلف و طبیعت کے موافق ادا ہو جاتا ہے۔ اس حرف کا وجود مد طبعی کے بغیر غائب نہیں رہ سکتا اگر مد اصلی ملحوظ نہ رکھیں تو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو بن جاتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، اس کو محسوس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی، ان، میری آواز پہ غور کیجئے، ان، حمزہ نون زیر، ان نون زبر ن، ان، اس کا معنی ہوں گے بے شک، بے شک۔ اگر ہم تلفظ میں ذرا سی لاپرواہی کر جاتے ہیں اور ہم ان کی بجائے اگر ہم سے ان نہ ہو جائے، بلکہ صحیح ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ جو ہے عجمی بہت سارے ان کو ہمیشہ ان ہی پڑھتے ہیں، لیکن فن تجوید کے خلاف بات ہے۔ تو ان کی بجائے اگر ان نہ بن جائے، ان نہ، تو وہ ہو جائے گا بے شک ہم، یعنی بے شک ایک کی بات تھی، یہاں بے شک ہم ہو گیا، یعنی ایک چیز اضافہ ہو گئی، معنوں میں تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح سے اخذن، اخذ، 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 حمزہ زبر ا، خا زا زبر خذ، اخذ، نون زبر ن، اخذن، اس کا مطلب ہوگا لیا ان سب عورتوں نے۔ اور اگر اسی کو اگر الف پیدا ہو جاتا ہے، ن کی بجائے نا کا تلفظ ہو جاتا ہے، تو وہ بن جائے گا لیا ہم نے۔ دیکھیے کتنی معمولی سی جو ہے غفلت معنوں میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر رہی ہے۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ جب بھی الف کے ساتھ زبر ہو، یا کے ساتھ کسرہ ہو اور واو کے ساتھ ضمہ ہو تو یہ مد بن جاتا ہے۔ ہم کو احتیاط صرف اس بات کی کرنی ہے کہ جب بھی فتح آئے تو اس کے ساتھ الف پیدا نہ ہونے دیں، ان کو ان ہی پڑھیں۔ ان نا اگر بن جائے گا تو فتح کے ساتھ الف آ جائے گا، یا پھر کسرہ کے ساتھ یا پیدا ہو جائے گا، یا ضمہ کے ساتھ واو پیدا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، کہ واو کے تلفظ پیدا ہو جائے گا، تو یہ جو ہے مد طبعی بن جائے گا اور معنی بدل جائیں گے۔ نہ کو نہ ہی پڑھے جائے، نی کو نی پڑھا جائے، نو کو نو، اور اس کا مجموعہ ہے نوحیہا، نوحیہا، پیش کے ساتھ واو، کسرہ کے ساتھ یا اور زبر کے ساتھ الف۔ یہ جو سبق ہے آپ کے سامنے جو چارٹ آ رہا ہے، یہ مدہ کا تلفظ ہے۔ یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا، با الف با، فا الف فا، ح الف ح،
سین زبر س ب زبر ب ہا سب، یعنی صرف الف آنے سے وہ ہا بن گیا اور سین جو ہے س اور با جو ہے ب رہ گیا. شین الف شا، را زبر ر، کاف زبر کا، شارک، جادا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جیم کے فتح کے ساتھ بھی الف ہے اور دال کے فتح کے ساتھ بھی الف ہے، اس لیے جادا. خاص توجہ یہاں پہ دیجئے. قال، قال، ہم بے شمار مرتبہ قالا قالا سنتے ہیں لوگوں سے. بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ صرف آواز پہ چل جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. قاف کے ساتھ الف آ رہا ہے تو اس لیے وہ قا بنا، لیکن لام کے ساتھ الف نہیں ہے تو وہ لا نہیں بنے گا بلکہ ل رہے گا، اس کا تلفظ ل ہوگا. قال، فما، فما، ف نارمل ہوا لیکن ما الف آنے کی وجہ سے طوالت ہو گیا. اسی چیز کو نیچے لکھا گیا ہے، دیکھیے آپ. ب پر اگر فتح شبائی یعنی کھڑا زبر دیں تو الف دینے کے برابر ہے، اس لیے یہ با بن گیا. فے کے ساتھ کھڑا چھوٹا الف آ گیا تو فا بنا. یا بنی، یا بنی، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر لوگ اس کو لمبا کر جاتے ہیں، یہ کی بجائے وہ یا کہلائے گا. اسی طرح سے الآن، الآن، حمزہ لام ال، حمزہ الف آ، الآن زبر ن، الآن. آیاتنا، آیاتنا، آ حمزہ کے ساتھ بھی الف ہے، یا کے ساتھ بھی الف ہے، اس لیے دونوں کا تلفظ آ اور یا بنا. پھر تو بیچ میں آ گیا، پھر اس کے بعد نون کے ساتھ الف آ رہا ہے. قول، قول، قاف کے ساتھ الف مقصورہ ہے اور لام کے ساتھ زبر ہے. قول، حاذا، حاذا، یہاں دونوں کے ساتھ الف ہے، یہ الف مقصورہ ہا کے ساتھ ہے اور زال کے ساتھ الف ممدودہ ہے. بہرحال نیچے آتے ہیں کسرہ کی طرف. کسرہ میں بھی یہی چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے. با یا زر بی، فا یا زر فی، دا یا زر دی، نون زر نی، دیینی. ہم کیا کرتے ہیں؟ دینی، دونوں کو اتنے ہی تلفظ دیتے ہیں. نہیں، جب دال کسرہ کے ساتھ یا آ رہا ہے تو وہاں آواز بڑھے گی. دی، دی، یا کی آواز آئے گی، جیسے بی، فی، جس طرح بنا اس طرح دینی، فی، فی، ہی بہت نارمل ہوگا، بہت معمولی ہوگا، جیسے کہ نی ہوا تھا. شافی، شافی، یعنی شین الف شاف آیا فی زر فی. فاتحین، فاتحین، فا مد کے ساتھ آ رہا ہے لیکن تی اور ہی اور ن بالکل نارمل ہے. قیل، 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 اب آواز کو قیل نہیں کہا میں نے، قیل. اسی طرح سے نیچے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسرہ خنجری میں یعنی کھڑا زیر کی شکل میں. بی، فی، دینی، فی، نوری، نوری، یہاں الٹا پیش بھی استعمال ہوا ہے. فی، فی، یہاں دیکھیے دونوں کے ساتھ یا ہے، فا کے ساتھ یا ہے اور ہا کے نیچے کھڑا زیر یعنی یا تلفظی ہے، اس لیے فی ہی اس طرح بنے گا. ابراہیم، ابراہیم، یہاں پہ بہت خاص غور کیجئے، حمزہ کے ساتھ کسرہ خنجری یعنی کھڑا زیر آیا ہے جو یا کا مقام رکھتا ہے اور بہت ساکن ہے، لیکن را کے اوپر الف مقصورہ آیا ہے اس لیے ر نہیں پڑھا جائے گا، را پڑھا جائے گا. پھر ہا کے ساتھ بھی یا آ رہا ہے یعنی کھڑی زیر کی شکل میں یا آ رہا ہے. ابراہیم، پھر بھی پہ زبر آ رہا ہے، م، وہ ماں نہیں بنے گا، م. ہم وہی کر جاتے ہیں غلطی، ابراہیمہ نہیں ہوتا، ابراہیم، م. چلیے اب ضمہ میں دیکھتے ہیں. با واو پیش بو، وو واو پیش وو،
لام زبر ل ہا وا پیش ہو لہو معہو تلوون رسولہ الوانہ. اب اس کو نیچے دیکھیں گے با پیش با الٹا پیش بو واو الٹا پیش وو لام زبر ل ہا الٹا پیش لہو معہو تلوون رسولہ رسولہ. را کا پیش سے رو بنائے گا, سین کا پیش سو بنائے گا, لام کا پیش لو بنائے گا, لیکن ہا کا پیش جو ہے الٹا پیش واو کی آواز پیدا کرے گا. رسولہ رسولہ الوانہ الوانہ. اوپر آپ نے دیکھا نون پیش نو ہا واو پیش ہو ہوا تھا, اور یہاں پر کیا بن گیا کہ واو پہ ہا پہ الٹا پیش آنے سے واو کی آواز پیدا کر دیا. جیسے یہ ساری چیزیں اوپر والی لائن کی ہی ہیں, آپ تھوڑا سا دھیان دیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جہاں پر الف نہیں ہے وہاں آواز کو لمبا نہ کرے, ب ت س اس طرح پڑھیں, اور جہاں یا نہیں ہے وہاں پر بھی بے تی سے پڑھیں, جہاں واو نہیں ہے وہ تو سو اس طرح پڑھے, ورنہ ب با بن جائے گا, بی بی بن جائے گا, بو بو بن جائے گا, تو وہاں الف واو یا پیدا ہو جائے گا. یہ جو آ رہا ہے مد حکمی کا قاعدہ ہے. دراصل مد حکمی یا پھر مد طبعی کو ہم بہت زیادہ تفصیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ اسی میں زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. ورنہ مد جائز اور مد واجب میں چونکہ اوپر ایک علامت ہوتی ہے لمبی سی لکیر کی, اس کو دیکھ کر آواز کھینچ لیتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اسی لیے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھڑا زبر جس کو فتح اشباعی کہا جاتا ہے, کھڑا زیر جو کسرہ خنجری ہے, الٹا پیش جس کو ضمہ معکوسہ کہا جاتا ہے, ضمہ معکوسہ کسرہ خنجری فتح اشباعی. کھڑا زبر فتح اشباعی الف کی جگہ استعمال ہوتا ہے, کھڑا زیر کسرہ خنجری یا کی جگہ پڑھا جاتا ہے, اور الٹا پیش جس کو ضمہ معکوسہ کہا جاتا ہے وہ واو کی جگہ لکھا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے تلفظ کیا جائے گا. مالکی سماواتی آیاتنا ذالک لأماناتہم ھذا رسولہ نورہ یستحیی فیہ وقیلہ بہ داود جنودہ کلمتہ معہ موازینہ لہو. یاد رہے پہلا جو تھا مالکی, یہ میم کے ساتھ الف آیا تو ما بنا, اور اسی کے بعد میں دیکھیے سماواتی میں سین کے ساتھ زبر ہے تو س بنا, لیکن میم کے ساتھ الف آتے ہی وہ ما نہیں بلکہ ما میں تبدیل ہو گیا, وہ بھی جو ہے وا میں تبدیل ہو گیا. آواز سمجھنے کی ہے کہ جو ہے زبر کی آواز او, زیر کی ای, پیش کی او آواز ہے. یہ آواز کو اگر الف واو یا لگ جائے گا تو ما واس یا اس طرح سے بن جائے گا. صدق اللہ العظیم.